آج ہم ایک تحریر کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ عنوان ہے خاندانی تنازعات اور ذہنی دباؤ کا علاج، جی اور خاص طور پر اس کا ذیلی عنوان خاندان میں تنازعات اور ذہنی دباؤ، اسے کم کرنے کے لیے کاؤنسلنگ کی اہمیت۔ یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ بالکل۔ تو ایسا لگتا ہے یہ تحریر سیدھا ایک بہت ہی عام لیکن آپ کہہ لیں اہم مسئلے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، مطلب گھر کے جھگڑے اور ان کا ہماری ذہنی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے یہ تحریر اس تعلق کو کیسے دیکھتی ہے اور یہ کاؤنسلنگ کو اتنا ضروری کیوں سمجھ رہی ہے۔ بالکل۔ یہ صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ بھئی خاندان میں جھگڑے ہوتے ہیں، ظاہر ہے۔ بلکہ یہ واضح طور پر ان کو یعنی تنازعات کو ذہنی دباؤ سے جوڑ رہی ہے۔ سٹریس، اینزائٹی، اس طرح کی چیزیں۔ صحیح۔ تو یہ صرف کوئی وقتی ناراضگی یا بحث نہیں، بلکہ وہ گہرے اختلافات ہیں جو مستقل پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اچھا، تو کیا یہ تحریر یہ بھی بتاتی ہے کہ کون سے جھگڑے زیادہ آپ کہیں نقصان دہ ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اختلاف تو ہر گھر میں ہو جاتا ہے نا؟ ہاں، یہ نقطہ بھی اٹھایا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ زور ان تنازعات پر زیادہ ہے جو بار بار ہوتے ہیں اچھا۔ یا جن کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہوتا، جیسے پیسوں کے مسائل ہوتے ہیں، او ہاں۔ بچوں کی پرورش پر الگ الگ سوچ، یا پھر خاندان کے وہ بڑوں کی مداخلت۔ تحریر کے مطابق یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف وقتی غصہ نہیں بلکہ لمبے عرصے تک ذہنی دباؤ دیتی ہیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، مطلب مستقل کی کھینچ کھچ تو واقعی تھکا دیتی ہے بندے کو۔ بالکل۔ اچھا، تو پھر کاؤنسلنگ کا ذکر آتا ہے، تحریر اس کی اہمیت پر اتنا زور کیوں دے رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہاں، یہ حصہ دلچسپ ہے۔ تحریر کاؤنسلنگ کو کوئی فوری حل یا بس آخری چارہ نہیں بتا رہی، اچھا۔ بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے ایک مثبت تعمیری قدم سمجھتی ہے۔ زور اس بات پر ہے کہ کاؤنسلنگ ایک آپ سمجھیں محفوظ جگہ دیتی ہے، جہاں گھر والے کسی غیر جانبدار تربیت یافتہ پروفیشنل کے ساتھ بیٹھ کر کھل کر بات کر سکتے ہیں اپنے مسئلوں پر۔ یعنی صرف مسئلہ بتانا نہیں بلکہ حل کی طرف ایک منظم کوشش۔ بالکل۔ تحریر یہی نقطہ اٹھاتی ہے کہ کاؤنسلر صرف سنتا نہیں ہے، اچھا، بلکہ وہ خاندان کو بہتر بات چیت کے طریقے سکھاتا ہے، ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے میں مدد کرتا ہے، صحیح۔ اور مسئلوں کو حل کرنے کی نئی حکمت عملی بنانے میں مددگار ہوتا ہے۔ تو یہ صرف لڑائی روکنا نہیں؟ نہیں، یہ اصل میں خاندان کے اندر کے جو تعلقات ہیں جی۔ انہیں صحت مند بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو پھر اس تحریر کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہوا کہ خاندانی جھگڑوں کو ہلکا نہ لیں، ٹھیک ہے؟ جی، کیونکہ ان کا ذہنی صحت پر گہرا اثر ہوتا ہے، اور اس اثر کو کم کرنے یا ختم کرنے کے لیے پروفیشنل کاؤنسلنگ ایک بہت بہت اہم اور مؤثر ذریعہ ہے۔ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ تحریر واضح طور پر کاؤنسلنگ کی وکالت کرتی نظر آتی ہے۔ اسے کوئی کمزوری کی نشانی نہیں سمجھتی، ہاں، یہ اہم ہے۔ بلکہ مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک سمجھداری والا ایک پرو ایکٹیو قدم قرار دیتی ہے۔ یہ خاندانوں کو ایک طرح سے حوصلہ دے رہی ہے کہ مدد مانگنے میں ہچکچائیں نہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی اہم پیغام ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں جہاں اکثر لوگ ایسے مسئلوں پر وہ بات کرنے سے کتراتے ہیں نا۔ یقیناً۔ اور یہاں سے ایک اہم سوال بھی ذہن میں آتا ہے جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ اگر کاؤنسلنگ اتنی ہی اہم ہے تو کیا اس تحریر میں یا ویسے بھی کوئی خاص قسم کی کاؤنسلنگ ہے، کوئی خاص ٹیکنیک؟ اچھا۔ جو خاندانی تنازعات اور ان سے جڑے ذہنی دباؤ کے لیے سب سے زیادہ کارآمد سمجھی جاتی ہو؟ یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے۔ اس پر تو مزید تحقیق یا غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جی، یعنی کیا فیملی سسٹم تھراپی بہتر ہے یا انفرادی کاؤنسلنگ زیادہ کام کرتی ہے یا شاید کوئی اور طریقہ؟ بالکل۔ یہ تحریر شاید اس گہرائی تک نہیں جا رہی، لیکن یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل، یہ غور طلب بات ہے کہ کون سا طریقہ کن حالات میں بہتر ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تحریر خاندانی جھگڑوں اور ذہنی دباؤ کے تعلق کو سنجیدگی سے لینے پر زور دے رہی ہے، جی، اور اس کے حل کے لیے کاؤنسلنگ کی اہمیت کو سمجھنے پر۔ صحیح کہا۔ اور یہ ہمیں اس نقطے پر چھوڑ جاتی ہے کہ کاؤنسلنگ کی کون سی شکلیں، کون سے طریقے ان مسائل کے لیے سب سے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔